بھائی نے کہا کہ نماز شروع کریں تو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کریں کہ یہ خیالات نہ آئیں؟ دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آزمائش کے لیے ایک شیطان کو گویا کہ اجازت دی ہے، اس کو وسعت دے دی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان وساوس کو زیادہ زیادہ دور کریں اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ یا نورانیت پیدا کریں کہ نور سے وہ جل جائے یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھو 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 کریں، بشرطے کہ جماعت میں نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کو کہے گا مجھ پہ تھو کریں تو ویسی، اور تھوکنا نہیں ہے، تھو 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 بس کرنا ہے، جیسے شیطان کے منہ پہ تھو کراؤں، اس کی برکت سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف، سورت، ثنا، التحیات، دعائے قنوت، اس کا مطلب، اس کے علاوہ تکبیرات انتقالات وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے تراجم آپ سیکھ لیجئے، اور جب آپ پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں لائیں۔ جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مخصوص صورتیں الحمد پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ سیکھ لیں، امام صاحب جب وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ ذہن میں دہراتے رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز میں ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہ رکھتے ہیں وہاں نگاہ جما کر رکھیں۔ جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی نوک اور سلام پھیرتے ہیں تو کندھے کو دیکھتے ہیں، نگاہ جما کر رکھیے، ہٹائیے نہیں، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور باقی اگر وسوسے پھر بھی آتے ہیں، اس سے گھبرائیں بالکل نہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جتنا زیادہ وسوسے ہوں گے اور ان کو آپ دور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل خشوع و خضوع نہیں ہے تو کیا فائدہ سے نماز کا؟ نہ بہت فائدہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ کو وسوسے نہ آئیں اور آپ سیدھی سیدھی نماز پڑھیں تو یہ تو آپ کو مشقت بالکل بھی نہیں ہوئی، تو جو جتنی زیادہ مشقت میں نماز ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہمارے یہاں ایک مسجد میں جگہ کم ہے تو 2 جمعے ہوتے ہیں، یعنی جمعے کے دن 2 جمعے ہوتے ہیں۔ ایک امام صاحب پہلے خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پھر مقتدی چلے جاتے ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز پڑھائی جاتی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ اب 2 اس میں کویسچن تھے۔ ایک جمعہ ایک امام صاحب نے خطبہ دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، کیا یہی اگلی جماعت کے اندر خطبہ اور نماز پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں خطیب کا یعنی خطبہ پڑھنے والے کا اور امام کا الگ الگ ہونا بالکل جائز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خطبہ کوئی دے اور نماز کوئی پڑھائے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جب ایک امام فرائض ادا کر لیتا ہے اس کے بعد اسی کی جماعت نہیں کروا سکتا، کیونکہ جیسے جمعہ ہے، اس نے جمعہ پڑھا دیا، اس کا جمعہ ادا ہو گیا، جب جمعہ ادا ہو گیا دوسرا جمعہ یہ امام دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ فرض تو ادا ہو گیا، اب اگر یہ پڑھائے گا بھی تو یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، اور نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی فقہ حنفی میں، لہذا اگر یہی امام بن جاتے ہیں دوبارہ تو تمام مقتدیوں کا، دوسروں کا جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سب کے سب برباد، ان کا جمعہ برباد اور امام صاحب گنہگار ہوئے شدید، اور کمیٹی بھی بروز قیامت سب کے جمعوں کے قضا کرنے کا وبال اپنے سر پر لے گی۔ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ ایک خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، پھر جب اگلی نماز آتی ہے وہی خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کوئی اور پڑھا دیتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں، امام علیحدہ ہو گئے، اور خطبہ کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر خطبہ ایک الگ شخص نے پڑھا اور نماز دوسرے شخص نے پڑھائی بالکل ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔